السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کربلا کا مسافر کتاب سے خلافت معاویہ و یزید تحقیقی نظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بیاد حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، اور بضمن 25واں عرس نورانی مجاہد اسلام شیخ المشائخ حضرت علامہ و مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشد، بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد و بانی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، زیر اہتمام حضرت علامہ مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف ہمایوں اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ حضرت علی کی خلافت صحیح ہے یا نہیں؟ انہوں نے حضرت عثمان کا قصاص کیوں نہیں دیا؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، یزید فاسق و فاجر تھا یا زاہد و متدین؟ اس کی خلافت درست تھی یا نہیں؟ نمبر 3، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا خطا پر؟ وہ شہید فی سبیل اللہ ہیں یا نہیں؟ بینوا توجروا۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ جواب: حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ فتنوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ انہوں نے معمولی قسم کے چند فتنوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ نہیں، ان فتنوں کے متعلق بتاؤ جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑیں گے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دونک باب مغلق، آپ میں اور ان میں دروازہ بند ہے، یعنی آپ کے دور تک وہ فتنے نمودار نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یفتح ام ینکسر، یعنی دروازہ کھولا، یفتح ام ینکسر، دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، توڑا جائے گا۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذن لا یغلق الی یوم القیامہ، اب قیامت تک فتنوں کا سد باب نہ ہوگا، یعنی اگر دروازہ توڑا جائے گا تو پھر فتنوں کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن سبا کی سازشوں سے جب فتنے اٹھنے شروع ہوئے تو تقریباً 14 صدیاں گزرنے پر آئیں، مگر فتنے بند نہ ہو سکے۔ وہ ابن سباہی کی ذریت اور اولاد تھی جنہوں نے حضرت ذو النورین یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی، حضرت طلحہ و زبیر اور امیر معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپس میں لڑا دیا۔ وہ ابن سباہی کی ذریت اور اولاد تھی جو نہروان میں حضرت علی سے خروج کر کے شیر خدا کی ذوالفقار کا شکار ہوئی۔ وہ ابن سباہی کی ذریت اور اولاد تھی جنہوں نے ریحانہ رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سونگھا کرتے تھے، یعنی امام حسین اور امام حسن، خانوادہ بطول کو کربلا کے میدان میں تہ تیغ کیا، اور وہ بھی ابن سباہی کی کرشمہ سازیوں کا اثر ہے کہ آج بھی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نور دیدہ لخت جگر فاطمہ ریحانہ رسول سید الشہداء شہید کربلا کے خلاف اپنا زور قلم دکھانے کی جرات کی جا رہی ہے۔ خلافت معاویہ و یزید کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی نہروان خارجیت کے مہلک جراثیم سے پھر دنیا اسلام کے امن و امان کو برباد کرنے کی ایک شرمناک جد و جہد اور کوشش ہے۔ امروہوی صاحب نے اس کتاب میں حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا پر نکتہ چینی کی ہے۔ اس کے جواب میں رافضی کو جرأت ہوگی وہ دیگر صحابہ کرام خصوصاً حضرت امیر معاویہ، عمرو بن عاص اور حضرات شیخین پر تبرہ کرے گا۔ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون۔ امروہوی صاحب نے پہلے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خلافت مکمل نہیں،
اس کی دلیل میں 3 چیزیں پیش کی ہیں۔ ایک یہ کہ خلافت ابن سبائیوں کی تائید و اصرار اور ان کے اثر سے قائم کر دی گئی تھی۔ اس خلافت نے باوجود قدرت کے حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیا۔ اکابر صحابہ نے بیعت سے گریز کیا۔ صفحہ نمبر 2 پر لکھتے ہیں، یہ بیعت چونکہ باغیوں اور قاتلوں کی تائید بلکہ اصرار سے قائم ہوئی تھی، اور یہ خلافت ہی حضرت عثمان ذو النورین جیسے محبوب اور خلیفہ راشد کو ظلماً اور ناحق قتل کر کے سبائی گروہ کے اثر سے قائم کی گئی تھی۔ نیز قاتلان عثمان سے قصاص جو شرعاً واجب تھا نہیں لیا گیا، اور نہ قصاص لیے جانے کا کوئی امکان باقی تھا۔ اکابر صحابہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا، اس لیے بیعت خلافت مکمل نہ ہو سکی۔ خلاصہ ہے اس کا، پہلی بات، آپ کا یہ کہنا اگر بجا ہے، صحیح ہے کہ یہ خلافت سبائیوں کے اثر سے قائم کی گئی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان تمام لوگوں کا ہاتھ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم کرنے والے ہیں۔ اور ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اپنی خلافت خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، لہذا وہ بھی اس خون ناحق میں شریک ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کس نے قائم کی، اور اسی سے یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اکابر صحابہ نے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی یا نہیں۔ علامہ ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں فرماتے ہیں، گزشتہ باتوں سے معلوم ہوا کہ اہل حل و عقد کے اجماع سے خلفائے ثلاثہ کے بعد خلافت کے مستحق امام مرتضیٰ مولا علی مرتضیٰ اور حضرت علی ابن ابو طالب تھے۔ امام مرتضیٰ ولی مرتضیٰ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ اہل حل و عقد کون تھے؟ تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عباس، خزیمہ ابن ثابت، ابو الہیثمہ ابن طحان، محمد ابن سلمہ اور عمار ابن یاسر ہیں۔ یہ وہ اکابر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ شرح مقاصد میں بعض متکلمین سے ہے کہ خلافت مرتضیٰ پر اجماع ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی اجماع ہے، اس طرح کہ حضرت عمر کی مشاورتی کمیٹی میں باتفاق طے ہوا تھا کہ خلافت حضرت علی یا حضرت عثمان کے لیے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب حضرت عثمان نہ ہوں تو خلافت حضرت علی کا حق ہے، جبکہ عثمان نہ رہے تو حضرت علی اس کے مستحق اجماعاً رہے۔ امام جلیل اجل خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں ابن سعد سے نقل کرتے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت کے دوسرے دن مدینہ طیبہ میں حضرت علی کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ مدینہ میں جتنے بھی صحابہ تھے سب نے بیعت کی، یعنی مدینہ میں جتنے صحابہ تھے سب نے بیعت کی، تو اجماع ہوا یہ۔ لیکن امروہوی صاحب کہہ دیں گے کہ تاریخ الخلفاء کا کیا اعتبار، یہ تو تاریخ کی ادنا کتاب ہے، شاید ان کے نزدیک کتاب کی عظمت کا دار و مدار کتاب کے حجم اور موٹائی پر ہے، لیکن یہ منطق انہی کو مبارک ہو۔ کتاب کا ادنا اعلیٰ ہونا حجم اور اس کے موٹے اور پتلے پر نہیں، بلکہ مصنف کی جلالت علمی پر ہے کہ مصنف کتنا بڑا عالم ہے۔ امام اجل جلیل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علماء میں جو مرتبہ ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کی کتاب تاریخ الخلفاء اگرچہ بہت مختصر ہے مگر نہایت ہی مستند ہے۔ اگر کتاب کی حیثیت کا دار و مدار حجم پر ہو تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کہیں کہ قرآن کریم کا حجم بہت چھوٹا ہے، لہٰذا یہ ادنا ہے، اور ہماری مبسوط کتاب کا حجم بہت بڑا ہے، لہٰذا یہ اعلیٰ ہے۔ پھر کوئی آریہ آپ سے سیکھ کر یہ کہہ دے کہ چونکہ ویدوں کا حجم، یعنی وید جو ہے قرآن سے بڑھا ہوا ہے، لہذا وہ قرآن سے اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ آئیے دیکھیے، یہ امام ابو جعفر طحری اپنی کتاب الریاض النفرہ میں فرماتے ہیں، حضرت علی وہاں سے اپنے گھر آئے، سب لوگ حضرت علی کے پاس آئے کہ ان سے بیعت لے لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ تمہارا حق نہیں، اہل بدر جسے پسند کریں وہ خلیفہ ہے۔ پھر تمام اہل بدر نے کہا کہ اے علی، آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار کوئی نہیں۔ اب حضرت علی مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے، سب سے پہلے حضرت طلحہ، زبیر، سعد اور دیگر صحابہ نے بیعت کی۔ ان تمام جلیل القدر محدثین و علماء راسخین کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھانے والے اصحاب بدر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، جن میں حضرت طلحہ اور زبیر بھی شامل ہیں۔ اس کے برخلاف امروہوی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خلافت سبائیوں قاتلان عثمان کے اثر سے قائم ہوئی۔
یہ تو کہنا خلاف تہذیب ہوگا کہ امروہوی صاحب نے غلط لکھا، لہذا مہذب رہنے کے لیے یہ ماننا ہی پڑے گا کہ امروہوی صاحب کے نزدیک اہل بدر اور وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا سبائی، باغی اور قاتل حسین ہیں، معاذ اللہ۔ امروہوی صاحب کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ امروہوی صاحب وہی ہیں عباسی صاحب، محمود احمد عباسی امروہوی، امروہہ کے رہنے والے ہیں۔ بنی امیہ کی محبت میں سب کچھ گوارا ہے، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، صرف کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ حضرت عثمان کے قصاص کے معاملے میں بات بالکل صاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اس معاملے میں کبھی انکار نہ کیا اور نہ پہلو تہی کی۔ قانون اسلام کے مطابق قصاص اس وقت لیا جاتا ہے جبکہ حضرت عثمان کے وارثین بارگاہ خلافت میں قاتلوں کو متعین کر کے ان پر دعویٰ کرتے کہ فلاں فلاں نے حضرت خلیفہ مظلوم کو شہید کیا اور اس پر شرعی گواہ لاتے۔ جب آئینی گواہوں کے بیان یا قاتلین کے اصرار سے ثابت ہو جاتا کہ یہ لوگ قاتل ہیں، تب کہیں جا کر جرم ثابت ہوتا اور قصاص لینا فرض ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کے کسی ولی نے کبھی بھی اس قسم کا نہ تو دعویٰ دائر کیا اور نہ کوئی ثبوت پیش کیا۔ حضرت علی قصاص لیتے تو کس سے لیتے؟ حضرت طلحہ و زبیر، حتیٰ کہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی تو کی، مگر اس قسم کا کوئی دعویٰ بارگاہ خلافت میں دائر نہیں کیا گیا۔ اگر دائر کیا تو امروہوی صاحب یا اس کے حوارین ثبوت لائیں۔ امروہوی صاحب کے نزدیک انگریزی قانون ہے جس کے ماتحت کسی کے قتل کے بعد پولیس فرضی لوگوں کو پکڑتی ہے، شبہ میں گرفتار کرتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، پھر مقدمہ چلاتی ہے۔ تیر تکا پر بیٹھ گیا اور فرضی گواہ جج کے نظر میں جرح و قدم میں سالم رہ گئے تو قاتل کو پھانسی ہو گئی، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاتل گل چھڑتا ہے اور بے گناہ تختہ دار پر ہوتا ہے۔ امروہوی صاحب چاہتے ہیں کہ حضرت علی بھی ایسا ہی کرتے۔ حضرت علی نے ایسا نہیں کیا، لہذا وہ امروہوی صاحب کی نظر میں مجرم ہوئے، وہ خلافت کے اہل نہیں رہے۔ لیکن امروہوی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا قانون ایسا ظالمانہ نہیں اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ راشد سے اس کی امید ہو سکتی ہے کہ وہ اسلامی قانون کے برخلاف کسی دوسرے قانون پر عمل کرتے۔ قصاص حد ہے، ثبوت کے بعد حد جاری نہ کرنا اشد ظلم، افجر فجور اور افسق فسوق ہے، یعنی بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ حدود الہی کے ترک کی نسبت مولائے مومنین سحر سید المرسلین کی طرف کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حد قائم کی ہے قصاص کی، اس کو چھوڑنے کی نسبت مولا علی کی طرف کرنا ابن تیمیہ جیسے مقہور اور اس کے اندھے مقلدین کا کام ہو سکتا ہے، کسی سنی صحیح العقیدہ کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق تھی، آپ حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں مصیب تھے، درست پر۔ اس کی تصریحات احادیث کریمہ میں بکثرت موجود ہیں۔ حدیث اول، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، لَقَتَلَكَ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ، تجھے خلیفہ برحق پر خروج کرنے والی جماعت قتل کرے گی، یعنی اے عمار، تم کو قتل وہ لوگ کریں گے جو خلیفہ برحق کے خلاف خروج کریں گے، نکلیں گے۔ حضرت عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے اور جنگ صفین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان واقع ہوئی تھی اور حضرت علی کی طرف سے تھے حضرت عمار ابن یاسر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ کون سے حضرت علی کی خلافت حق تھی یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کی خلافت حق تھی۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا یہ حدیث کھلی ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی حق اور ثواب پر تھے اور دوسرے گروہ سے خطا اجتہادی ہوئی۔ حدیث نمبر 2، امام بخاری نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، وہ فرماتے ہیں، اور تم میں وہ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے شیطان سے محفوظ رکھا اپنے نبی کے فرمان سے، یعنی عمار۔ اسی کو تھوڑی تفسیر کے ساتھ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے، جب حدیث کے فرمان کے مطابق حضرت عمار شیطان سے محفوظ ہیں تو ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے، یعنی ان سے کسی طرح کی غلط رائے قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ کون؟ تو عمار کے بارے میں یہ فرمایا، حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں۔ تو جب ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، یہ تمام معرکوں میں حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت علی حق پر تھے، شیطان حضرت عمار کو حق سے پھیر نہیں سکتا تھا۔
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی حق و باطل کا وہ معیار تھی جس کی وجہ سے بہت سے وہ صحابہ کرام جو اس نظام میں متردد تھے، جو اس لڑائی میں شک میں تھے کہ کس کا ساتھ دیں، حضرت علی کے حقانیت کے قائل ہو گئے صرف حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ مجھے کوئی بات بری معلوم نہیں ہوئی کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مخالف سے جنگ نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مخالف سے جنگ نہیں کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کے مخالف سے جنگ نہیں کی، مجھے اس سے بری کوئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ یعنی افسوس کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت علی کے ساتھ مل کر جنگ نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کی شہادت سے پہلے معرکہ کارزار میں ہوتے ہوئے بھی تلوار بے نیام نہیں کی تھی، مگر حضرت عمار کی شہادت کے بعد حضرت علی کی حمایت میں انتہائی جوش کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کی شہادت سے پہلے جنگ میں ہوتے تھے لیکن تلوار نہیں اٹھاتے تھے، لیکن جب حضرت عمار کی شہادت ہو گئی تو انہیں کنفرم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو جو قتل کریں گے وہ لوگ باغی ہوں گے۔ تو حضرت خزیمہ ابن ثابت کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی کی طرف ہی حق ہے، اور اسی لیے وہ انتہائی جوش کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار کی شہادت کے بعد خود حضرت عمرو ابن عاص حضرت معاویہ کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تطہیر الجنان واللسان میں فرماتے ہیں، حضرت علی سے الگ رہنے والے صحابہ کرام میں سے بعضوں پر حدیثیں ظاہر ہوئیں تو وہ اس علیحدگی پر نادم رہے، اس اکیلا ہونے پر یعنی حضرت علی سے الگ ہونے پر شرمندہ رہے جیسا کہ گزر گیا ہے۔ انہی میں سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تیسری جنگ جمل میں جب دونوں فریق صف آرا ہوئے تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو بلایا، انہیں یاد دلایا، ایک دفعہ عہد رسالت میں ہم دونوں فلاں جگہ ساتھ ساتھ تھے۔ حضور نے ہمیں دیکھ کر فرمایا، اے زبیر علی سے محبت کرتے رہو۔ عرض کیا، کیوں نہیں، یہ میرے ماموزاد بھائی اور اسلامی برادر ہیں۔ پھر مجھ سے دریافت فرمایا، اے علی بولو، کیا تم بھی انہیں محبوب رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے پھوپھی زاد اور دینی بھائی کو کیوں نہ محبوب رکھوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر، ایک دن تم ان کے مد مقابل ہوگے اور تم خطا پر ہوگے۔ حضرت زبیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، ایک دن تم علی کے مد مقابل ہوگے، آمنے سامنے ہوگے اور تم خطا پر ہوگے۔ حضرت زبیر کو حضرت زبیر نے اس کی تصدیق کی، فرمایا میں بھول گیا تھا، اور صفیں پھاڑ کر میدان کارزار سے نکل گئے اور حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جنگ جمل میں حدیث چوتھی حدیث، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں کون سرخ اونٹ والی ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے، اس کے بعد اس کے گردا گرد لاشوں کے ڈھیر ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ام المومنین مکہ سے چلیں، جب حواب پہنچی کتوں نے بھونکنا شروع کیا، حدیث یاد آئی، دریافت کیا کون سی جگہ ہے، لوگوں نے بتایا حواب ہے۔ یہ سن کر اپنا ارادہ فسخ فرمایا، لیکن فتنہ پردازوں نے جب دیکھا کہ سارا معاملہ بگڑ رہا ہے تو فوراً بولے کہ یہ حواب نہیں ہے، کسی نے آپ کو غلط بتا دیا ہے۔ حدیث پنجم، حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم ادر الحق معہ حیث، اے اللہ حضرت علی کے ساتھ حق رکھ جہاں بھی یہ جائیں۔ حضور کی یہ دعا یقیناً مستجاب تھی، قبول ہوئی، اور ہر میدان میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ ان احادیث سے خوب واضح اور ظاہر ہو گیا کہ حضرت مولا مومنین سحر خاتم النبیین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق تھی، اور ان پر قصداً قصاص نہ لینے کا یا قتل عثمان میں کسی طرح شریک ہونے کا الزام غلط ہے۔ اس معاملے میں بھی وہ حق پر تھے، ان کے محاربین ان سے جنگ کرنے والوں سے خطۂ اجتہادی واقع ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، خلفاء کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ سائل نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی سے بڑھ کر کوئی دوسرا خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ یہ ہیں امام احمد ابن حنبل۔ اب آئیے اس بحث کو حضرت امام نووی محرر مذہب شافعی شارح مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
واسعتاً کے بیان پر ختم کر دوں۔ صحیح مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 272 پر فرماتے ہیں، حضرت عثمان کی خلافت اجماعاً صحیح ہے، وہ ظلماً شہید کیے گئے، ان کے قاتل فاسق ہیں، ان کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں ہوا، انہیں کمینے چرواہوں، ادھر ادھر کے رذیل اور نیچے درجے کے لوگوں نے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی بالاجماع صحیح ہے، اپنے عہد میں وہی خلیفہ تھے، کسی دوسرے کی خلافت نہیں تھی۔ امروہوی صاحب نے اپنی کتاب میں اس پر بہت زور باندھا ہے کہ یزید پلید، متبع سنت کا پیروکار، متدین، دیندار، زاہد، زہد و تقوی والا، عبادت گزار اور کبار تابعین میں سے تھا، بڑے بڑے تابعین میں سے تھا، بڑا مدبر یعنی بڑا دور اندیش، بیدار مغز اور مجاہد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تھا۔ اس کی طرف فسق و فجور، کفر و الحاد کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں سب وضعی ہیں اور گڑھی ہوئی ہیں۔ امروہوی صاحب یزید کی محبت میں اس درجہ خود رفتہ ہیں کہ انہیں احادیث صحیحہ اور کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین کے ارشادات تک نظر نہیں آتے۔ آپ نے تحریر کیا ہے کہ یزید کے معاصرین میں، یزید کے زمانے والوں میں صرف عبداللہ ابن زبیر اسے برا بھلا کہتے تھے، مگر وہ خود آنکھ سے دیکھتے نہیں تھے، لہٰذا ان کی بات قابل اعتبار نہیں، یعنی عبداللہ ابن زبیر کی آنکھیں نہیں تھیں، اس وقت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے ان کی بات قابل اعتبار نہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف 1300 برس کے بعد یزید کے فضل و کمال کو اس طرح بیان کرتے ہیں گویا آپ یزید کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، یعنی امروہوی صاحب ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے یزید کے ساتھ کھاتے پیتے تھے اور دیکھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری تحقیقات کی بنیاد اس پر قائم کی ہے کہ سوائے ابن تیمیہ اور ابن خلدون کے سارے مورخین روایت پرست تھے، تحقیق جستجو سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی، اندھا دھن جو کچھ سنا نقل کر دیا۔ سب سے پہلا محقق ابن خلدون ہے اور دوسرے آپ جیسے فنکار، اسی بنا پر آپ نے جگہ جگہ ابن خلدون کو سراہا ہے اور امام ابن جریر طبری جیسے جلیل القدر مسلم الثبوت امام کو شیعہ کہہ کر ناقابل اعتبار کر دیا۔ طبری اتنے پائے کے امام ہیں کہ ابن خزیمہ محدث کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو ان سے بڑھ کر عالم نہیں جانتا۔ ان پر بعضوں نے یہ الزام رکھا ہے کہ یہ شیعوں کے لیے حدیثیں وضع کرتے تھے، گڑھتے تھے۔ اس کا جواب علامہ ذہبی جیسے فن رجال نے ان زوردار الفاظ میں دیا ہے، یہ جھوٹی بدگمانی ہے کہ وہ شیعوں کے لیے حدیثیں گڑھتے ہیں۔ ابن جریر اسلام کے معتمد اماموں میں سے ایک امام کبیر ہیں، بڑے امام ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ موجودہ صدی کے مشہور مورخ جناب شبلی نعمانی اعظم گڑھی کو سیرت النبی کے مقدمہ میں طبری کے بارے میں لکھنا پڑا۔ تاریخی سلسلہ میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے۔ طبری اس درجہ کے شخص ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال، وثوق اور وسعت علم کے معترف ہیں، لیکن برا ہو جوش تعصب کا کہ جملہ ائمہ محدثین کی معتمد علیہ ذات کے بارے میں، یعنی کہ جملہ محدثین جن پر اعتماد کرتے ہیں ان کے بارے میں امروہوی صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ بالکل ہی غیر معتبر ہیں، یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں اور ناقابل قبول ہیں۔ یقیناً امام طبری کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے امروہوی صاحب کے لائق امیر کے کرتوتوں کو بے نقاب کر دیا ہے، یزیدیوں کے نزدیک جرم نابخشیدہ ہے۔ رہ گیا ابن خلدون، تو چونکہ ان کے یہاں نیچریانہ اسباب پرستی پر بہت زور ہے، لہذا اس زمانے کی روحانیت سے محروم تاریخ داں اسے بہت اچھالتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ خود خارجیوں کا بھائی معتزلی تھا۔ چنانچہ مولوی عبدالحی لکھنوی اپنے فتاویٰ جلد اول صفحہ نمبر 72 میں لکھتے ہیں، علامہ عبدالرحمن حضرمی معتزلی معروف بابن خلدون، یعنی یہ خود معتزلی تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوب تحقیق ہے کہ ابن جریر طبری جیسے امام زمان کی باتیں محض اس بنا پر مردود کہ وہ یزید کے ہم عصر نہیں تھے، شیعہ تھے، مگر ان کے صدیوں بعد کے ایک معتزلی کی بات شیر مادر تفو برتو اے چرخے گردانے تفو، یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امروہوی صاحب نے جس کے بیان کو اپنی استاد طبع کے مطابق پایا، اسے محقق، مدقق اور صحیح العقیدہ مانا، اور جس کی بات اپنے رجحان طبع کے خلاف پائی اسے بد مذہب اور سطحی نظر والا کہہ دیا۔ یہی وہ تحقیق ہے، یہی وہ ریسرچ ہے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ یزید پلید کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں پہلے انہیں سنیں، پھر اس کے کرتوت دیکھیں، پھر امت کا فیصلہ۔ حدیث اول۔
حدیث نمبر 1، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ عمرو ابن یحییٰ نے فرمایا کہ ان پر خدا کی لعنت ہو، مروان لونڈا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو کہ میں بتا دوں کہ وہ فلاں بنی فلاں ہیں تو میں بتا سکتا ہوں۔ عمرو ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں شام اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا، میں نے انہیں نوخیز چھوکرے دیکھے، یہ انہی میں ہوں گے۔ شاگردوں نے کہا، آپ خوب جانتے ہیں۔ امروی صاحب کان کھول کر سنیں، یہ ابو مخنف کی روایت نہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب کا نام لے کر بتا سکتا ہوں، اور انہوں نے اشارے بتا بھی دیا کہ وہ کون ہے۔ حدیث چہارم دیکھیں، آپ کے حضرت مروان ابن حکم کو عمرو ابن یحییٰ جیسے جلیل القدر محدث تابعی فرماتے ہیں کہ مروان انہی ملعونین میں سے ہے، اور آپ کے ممدوحین بنی امیہ کو اس حدیث کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔ بنی مروان نے امت میں جتنی تباہی مچائی ہے وہ سب تقلید ہے۔ آپ کے لائق امیر یزید کی اس لیے یہ کبھی ممکن نہیں کہ اس حدیث کے مصداق یہ ظالمین تو ہوں اور ان کا پیشرو نہ ہو، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ظالم تو مصداق ہو اور جو اس کا رہنما ہے وہ مصداق نہ ہو۔ اگر میرا یہ قیاس آپ کو نہ بھاتا ہو تو آئیے شارحین ارشادات جلیلہ سنیے۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں، احادیث یعنی جوان ہوں گے، ان کا پہلا یزید علیہ ما یستحق علیہ ہے، یعنی ان کا پہلا یزید علیہ ما یستحق ہے، یعنی اسی پر یہ پورا بیٹھتا ہے، وہی اس کا مستحق ہے۔ اور یہ عموماً بوڑھوں کو شہرت کی عمارت سے اتارتا تھا، یعنی شہروں کی عمارت سے بوڑھوں کو اتار دیتا تھا۔ جو بوڑھے ہوتے تھے ان کو شہروں کا جو امیر بنایا گیا تھا، گورنر بنایا گیا تھا، اس کے عہدے سے ہٹا دیتا تھا، اپنے کم عمر رشتہ داروں کو والی بناتا تھا۔ ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں، غلما سے مراد وہ نوجوان ہیں جو کمال عقل کے مرتبہ تک نہیں پہنچے ہیں، اور وہ نوعمر جو وقار والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور حضرت علی و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے۔ مظہر نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کے بعد تھے، جیسے یزید اور عبد الملک ابن مروان وغیرہ۔ دیکھیے سارے شارحین اسی پر متفق ہیں کہ غلمت و قریش میں یزید ضرور داخل ہے۔ تیسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من راس السبعین و امارت الصبیان، لوگوں 70 سال کی ابتدا اور چھوکروں کے امیر ہونے سے خدا کی پناہ مانگو۔ 70 سال کی ابتدا اور چھوکروں کے امیر ہونے سے خدا کی پناہ مانگو۔ امارت الصبیان کی شرح میں ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں، امارت الصبیان بچوں کی حکومت سے جاہل چھوکروں کی حکومت مراد ہے، جیسے یزید ابن معاویہ، حکم ابن مروان کی اولاد اور ان کی مثل۔ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حواب میں انہیں اپنے ممبر پر کھیل کود کرتے ملاحظہ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں اپنے ممبر پر کھیل کود کرتے ملاحظہ فرمایا ہے۔ ممبر پر کھیلنے والی حدیث کو خاتم الحفاظ علامہ اجل سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی روایت فرمائی ہے۔ حدیث چہارم، سوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں، یزید کے بارے میں مذکورہ باتیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس کا علم حضور کے بتانے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ وہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ سن 60 کی ابتدا اور چھوکروں کی بادشاہت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ سن 59 میں فوت ہو گئے۔ 49 لکھ دیا لیکن 59 ہے، یہ تو 49 ہی آ رہا ہے لیکن یہ 59 میں فوت ہوئے۔ وکانت وفات معاویہ و ولایت ابن ہی سنۃ 60، امیر معاویہ کا انتقال اور یزید کی حکومت سن 60 میں ہوئی۔ ہلاکت امتی علی ید غلمت قریش کے ذیل میں گزرا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ اگر کہو تو میں فلاں بن فلاں کا نام بتا سکتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ نے کھلے بندوں تو نام نہیں لیا، مگر سن 60 کی ابتدا اور چھوکروں کی عمارت سے پناہ مانگ کر نہایت جلی یعنی واضح غیر مبہم، اس میں کوئی ابہام نہیں، اشارہ فرما دیا کہ اس سن 60 ہجری میں جو عمارت قائم ہوگی، جو حکومت قائم ہوگی، اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور وہ یزید کی حکومت تھی۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ امت کو برباد کرنے والے چھوکروں کا سردار یزید ہے۔ ان احادیث کو نقل فرما کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اشارت بزبان یزید بے دولت کرد کے ہم در سال 60 برسریر شقاوت نشست، واقع حرہ در زبان شقاوت نشان او وقوع یافت۔ یعنی اشارہ کر دیا کہ سن 60 میں یزید سریر حکومت پر بیٹھے گا، بلکہ سریر حکومت پر وہ بدنصیب یزید بیٹھے گا، اور واقع حرہ اسی کے زمانے میں پیش آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 5 سے آگے اگلے درس میں ہم سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔